السلام علیکم ناظرین، میں نے محسوس کیا کہ اس سے زیادہ وہاں بم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہاں سے نکل جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی پر کھڑے سنتری نے ایڑیاں بجا کر میری تعظیم کی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، اوکے جوان صاحب، چیکنگ ہو گیا، اب ہم میجر پٹیل کے آفس میں جا رہا ہے۔ کیپٹن پرشاد آئے تو بول دینا ہم میجر صاحب کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے سر، سنتری نے ادب سے ایڑیاں بجا کر کہا۔ ایمونیشن ڈمپ کے آگے چھوٹی سی پتھریلی ڈھلواں سڑک تھی جو باغیچے کے گرد گھومتی ہوئی کوارٹر گارڈ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وہاں میری جیپ اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑی تھی۔ بادل اور زیادہ گہرے ہو گئے تھے، لگتا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ میں نے جیپ میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور اسے آہستہ سے موڑ کر دوارکا کی فورٹ کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر چیک پوسٹ تھی، بیریئر ڈاؤن تھا، دونوں جانب ملٹری پولیس کے سنتری کھڑے تھے۔ مجھے وہ لوگ شکل سے پہچانتے تھے، ویسے بھی میں کیپٹن کی وردی میں تھا۔ میں نے جیپ آہستہ کر دیا، انہوں نے مجھے دیکھا اور بیریئر اٹھا دیا۔ میں دوارکا کی فورٹ سے باہر تھا۔ باہر آتے ہی میں نے جیپ کی رفتار تیز کر دیا۔ دن کی روشنی بادلوں کی وجہ سے کافی کم ہو گئی تھی۔ اب مجھے دوارکا کے ساحل سمندر کی جانب جانا تھا، جہاں سمندری چٹانوں میں ہمارا ہائیڈ آؤٹ تھا۔ یہ سارا راستہ مجھے معلوم تھا، علاقہ غیر آباد تھا۔ میں جیپ کو اڑائی لیا جا رہا تھا، میری دائیں طرف سمندر آ گیا، یہاں دور تک چھوٹی بڑی چٹانوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنی نشانی والی دو جھکی ہوئی چٹانوں کے قریب پہنچا تو میں نے جیپ سمندری لہروں میں ڈال دیا۔ جب سمندر کی لہریں جیپ کے اندر تک آنے لگیں تو میں نے چھلانگ لگائی اور کمر تک پہنچے ہوئے سمندر کے پانی میں سے گزرتا اپنے ہائیڈ آؤٹ کی طرف چلنے لگا۔ یہاں میں نے کلہی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ میرے حساب سے میرے لگائے ہوئے بموں کے پھڑنے میں تقریباً 20 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وہ چٹان قریبی تھی جس کے کھو میں ہم نے اپنا ہائیڈ آؤٹ یا پناہ گاہ بنائی ہوئی تھی۔ میں نے اندر جاتے ہی فوجی وردی اتار دیا اور اپنا وہی جوگیوں والا لباس پہن لیا۔ میرے 5-6 ٹائم بم بج گئے تھے، وہ پلاسٹک کے لفافے میں تھے۔ میں نے ایک رومال میں انہیں لپیٹا اور رومال کو اپنے کمر کے گرد باندھ لیا۔ میں چٹان کی کھو سے باہر آ کر چٹان کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ میں نے اور کریم نے اس لیے چنی تھی کہ یہاں سے دوارکا کی فورٹ کی دیوار دور سے نظر آتی تھی۔ میری نگاہیں دوارکا کی فورٹ کی دیوار پر لگی ہوئی تھیں۔ اگر میرے لگائے ہوئے بم ٹھیک وقت پر پھٹ پڑے تو اس دیوار کے پر خدشے اڑنے والے تھے، کیونکہ میرے قیافے کے مطابق یہ دیوار قلعے کے گولہ بارود والے ذخیرے کی ایک بھی دیوار تھی۔ سورج بادلوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، بادلوں کی سیاہی شام کی سیاہی میں گھل مل رہی تھی۔ بارش ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی، سمندر کی طرف سے تیز ہوا چل رہی تھی۔ میری نظریں دوارکا کی فورٹ کی دیوار پر لگی تھیں جو آہستہ آہستہ شام کی سیاہی میں تعلیل ہونے لگی تھی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، چمکتی ہوئی سوئیوں نے مجھے بتایا کہ ابھی بموں کے پڑنے میں 7 منٹ باقی ہیں۔ یہ 7 منٹ 7 دنوں کے برابر لمبے ہو گئے۔ میں چٹان کے اوپر بیٹھا بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ 3 منٹ گزر گیا، 4 منٹ باقی رہ گیا، پھر 3 منٹ اور گزر گیا، پھر 2 اور پھر 1 منٹ باقی رہ گیا۔ میرے دل کے دھڑکنے کی رفتار تھوڑی تیز ہو گئی۔ میں نے دل میں دعا مانگی، یا پاک پروردگار، تیرے دین کے نام پر جہاد کرنے والے کشمیری مجاہدین کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں نے اسلحہ اور ہیوی آرٹلری کے اس ساز و سامان میں بم لگے ہیں جسے کشمیر کے محاذ پر کشمیری مجاہدین کے خلاف استعمال کیا جانا تھا۔ تو میری لاج رکھنا، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ وقت پورا ہو گیا تھا، میرے لگائے ہوئے پہلے دونوں بموں کا بلاسٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد لگائے ہوئے بموں میں 15-20 سیکنڈوں کا وقفہ تھا۔ میں پوری آنکھیں کھول کر دوارکا کی فورٹ کی دیوار کو دیکھ رہا تھا جو رات کے بڑھتے ہوئے اندھیرے اور سیاہ بادلوں کی تاریکی میں اب مجھے بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر ابھی تک وہاں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، میری مٹھیاں اپنے آپ بھینچ گئی تھیں، دھماکہ نہیں ہو رہا تھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، بم بنانے کے فرمولے میں کسی چیز کی کمی رہ گئی تھی، میری ساری محنت، ساری جد و جہد بیکار ہو کر رہ گئی تھی۔ میری نگاہ انتہائی مایوسی کے عالم میں بادلوں کی تاریکی اور رات کی سیاہی میں چھپی ہوئی دوارکا کی فورٹ کی دیوار کی طرف لگی ہوئی تھیں، اور میرے دل پر نا امیدیوں کے سائے منڈلانے لگے تھے
کہ اچانک آسمان پر بادلوں میں روشنی کا غبار سا چمک اٹھا۔ اس کے بعد ایسی گونج کی آواز سنائی دی جیسے دور کسی نے ہیوی آرٹلری کی توپ کا فائر کیا ہوا۔ ساتھ ہی جس چٹان پر میں بیٹھا تھا وہ ایسے ہی جیسے زلزلے کا جھٹکا لگا ہوا۔ اس کے بعد دھماکے کی ایک اور گونج بلند ہوئی۔ روشنی کی جگہ دیوار کا کی فورٹ کی جانب بادلوں میں شعلے اس طرح بلند ہوئے جیسے وہاں کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہوا۔ پھر دھماکوں پر دھماکے ہونے لگے، باری باری آتش فشاں پھٹنے لگے۔ آسمان کو سرخ، زرد، سفید اور نیلے رنگوں کے شعلوں نے روشن کر کے رات کو دن بنا دیا۔ دھماکے اس قدر قیامت کے تھے کہ اتنی دور سے کان پھٹتے محسوس ہونے لگے۔ میں چٹان پر لیٹ گیا اور سر اٹھا کر دیوار کا کی فورٹ کو تکنے لگا، جہاں اب سوائے آگ کے بلند ہوتے نیلے، سفید، زرد، سرخ شعلوں اور سفید اور سیاہ دھوئیں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا سر سجدے میں گرا دیا۔ دیوار کا کی فورٹ کے پر خدشے اڑ رہے تھے۔ خدا جانے وہاں کس قدر طاقتور گولہ بارود اور بم تھے کہ ہر دھماکے پر ایٹم بم کے دھماکے کا گمان ہو رہا تھا۔ زمین ہل رہی تھی، آسمان شعلہ بن کر سرخ ہو گیا تھا۔ دھماکوں کا سلسلہ 10-15 منٹ تک جاری رہا۔ اس کے بعد شعلے بدستور بلند ہوتے رہے۔ میں جلدی سے چٹان کی اوٹ سے اترا۔ کیپٹن ہری ناتھ کی فوجی وردی کو چادر میں لپیٹ کر سمندر کی لہروں کی طرف اچھالا اور ہائی ڈیوٹ میں واپس آ کر اپنا چھوٹا بٹوا جس میں کچھ روپے تھے اپنے سادھوں والے لمبے کرتے کی بغلی جیب میں ڈالا اور چٹانوں کے درمیان سے ہوتا ہوا شہر کی طرف چل پڑا۔ میں دیوار کا کی شہر کو دور سے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے ساتھی کمانڈو اور ماسٹر سپاہی کریم بھائی کے پاس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو اس نے مجھے از خود ملنے سے منع کر رکھا تھا، دوسرے مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دیوار کا کی میں کس جگہ پر ہوگا۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ وہ خود مجھ سے ملنے ہائی ڈاؤٹ میں آئے گا۔ میں سمندر سے ہٹ کر چلتا ہوا سڑک پر آ گیا جو دوارکا کی شہر کی طرف جاتی تھی۔ شہر دوارکا کی فورٹ کے شعلوں سے روشن ہو رہا تھا۔ آسمان پر آتش بازیاں چل رہی تھیں۔ راکٹ شوں شوں کی آوازوں میں چیختے چلاتے آسمان کی طرف بادلوں کو چیرتے جا رہے تھے۔ سڑک پر شہر کی طرف ایک ٹرک بڑی تیزی سے آیا اور گزر گیا۔ اس کے بعد موٹر گاڑیاں تیز رفتاری سے گزرنے لگیں۔ سڑک پڑتے اور جلتے ہوئے اسلحہ کے ذخیرے کے شعلوں میں روشن ہو رہی تھی۔ مجھے گاڑیوں میں گھبرائے ہوئے لوگوں کے خوف زدہ چہرے نظر آئے۔ لوگ شہر سے بھاگے جا رہے تھے۔ ایک آدمی موٹر سائیکل پر تیزی سے آیا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے اس کا انجن خراب ہو گیا۔ وہ بار بار پاؤں چلا کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی ادھر کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، شہر میں زلزلہ آ گیا ہے، ہر طرف آگ لگی ہے، یہاں سے جان بچا کر بھاگ جاؤ، چاروں طرف گولے پھٹ رہے ہیں۔ وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی بکھلایا ہوا دوڑتا چلا رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے چلا کر بولا، پاکستان نے حملہ کر دیا ہے، بھاگ جاؤ بابا، پاکستانی فوج آ گئی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے واپس چل دیا۔ میں سمندری چٹان کے کھو میں آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد مجھے کسی کے پانی میں چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ آسمان پر جلتے ہوئے دیوارکا کی فورٹ کے شعلوں کی روشنی اب کے مدھم پڑ چکی تھی۔ میں نے دھندلی روشنی میں ایک انسانی سائے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو سادھوؤں کی طرح آواز بلند کر کے پوچھا، کیوں بابا، کون ہو تم؟ اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ چلتا ہوا میرے قریب آیا تو وہ ہمارا احمد آباد والا ماسٹر سپاہی کریم بھائی تھا۔ کہنے لگا، اندر آ جاؤ۔ ہم کھو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے موم بتی نکال کر روشن کر دیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ ہمارا مشن توقع سے بڑھ کر کامیاب رہا۔ میں نے اسے مختصر طور پر سارا واقعہ سنایا۔ کریم بھائی اپنے ساتھ میرے لیے لفافے میں 2 روٹیاں اور آلو کی بھجیا لایا تھا۔ میں روٹی کھانے لگا۔ وہ اٹھ کر باہر گیا، پھر واپس کھو میں آ کر بولا، ایمونیشن ابھی تک پھٹ رہا ہے۔ اندر سے بچے کچھ ایمونیشن کے پھٹنے کی دھمک مجھے بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کب تک یہاں چھپے رہنا ہوگا۔ کریم بھائی نے کچھ سوچ کر کہا، تمہیں کم از کم 2 دن یہاں گزار کر احمد آباد گوکل داس پانڈے کے گھر جانا ہوگا۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ گوکل داس پانڈے احمد آباد میں انڈیا کی پاکستان دشمن خفیہ تنظیم را کے مقامی ہیڈ کوارٹر کا چیف تھا، اور ہوائی مخلوق چندریکا کی مدد سے میں نے اسے اور اس کی بیٹی میناکشی کو جو شعبدہ بازی دکھائی تھی
اس کی وجہ سے وہ میرا زبردست مرید بن چکا تھا۔ پانڈے نے مجھے اپنے عالیشان بنگلے میں ٹھہرا رکھا تھا۔ وہیں سے مجھے یہ خفیہ اطلاع ملی تھی کہ دیوارکا کی فورٹ میں اسلحے کی بھاری کھیپ اسرائیلی حکومت کے تعاون سے ایک سمندری جہاز کے ذریعے پہنچ چکی ہے۔ یہ اسلحہ خاص طور پر کشمیر کے محاذ پر کشمیری مجاہدین کے خلاف استعمال کیا جانا تھا۔ میں گوکل داس پانڈے کے ہاں جینی سادھو کے بھیس میں رہ رہا تھا۔ میں نے سومناتھ مندر کی یاترا کا بہانہ بنایا اور کریم بھائی کے ساتھ دوارکا کی پہنچ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ کریم بھائی کہہ رہا تھا، اس سے پہلے ہم مڈ گھاٹ کے اسٹیشن پر کشمیر کے محاذ پر جانے والے گورا بروچ سے ردی ہوئی ٹرین اڑا چکے ہیں، جس پر راہ کے چیف مسٹر پانڈے کی انکوائری شروع ہو گئی تھی۔ اب ہم نے دوارکا کی فورٹ کا گولہ بارود اور اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کا سارا ذخیرہ اڑا دیا ہے۔ یقیناً مسٹر پانڈے کے بنگلے کے باہر سیکرٹ سروس کے آدمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ تم کل وہاں پہنچے تو خفیہ پولیس والوں کو تم پر شک پڑ سکتا ہے۔ وہ لوگ پہلے ہی تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم 2-3 دن کے بعد جاؤ۔ کریم بھائی کا مشورہ مجھے صحیح لگا۔ میں نے اس سے شہر کی فضا کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، شہر میں تو قیامت کا سماں ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جہازوں نے بمباری کی ہے۔ لوگ دوارکا کی چھوڑ کر احمد آباد کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد کریم بھائی چلا گیا۔ میں نے 3 دن چٹانوں کی ہائی ڈیوٹ میں گزارے۔ کریم بھائی دن میں کسی وقت آ کر مجھے کھانے پینے کو دے جاتا تھا۔ چوتھے روز وہ آیا اور کہنے لگا، اب تم احمد آباد روانہ ہو جاؤ، میں کل احمد آباد پہنچوں گا۔ وہاں پہنچ کر مجھے میرے خفیہ نمبر پر بھی ہرگز فون نہ کرنا۔ ریلوے لائن والے خفیہ کوارٹر کی طرف بھی مت جانا، میں خود تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ ہاں، اگر کسی قسم کے ہنگامی حالات پیدا ہو گیا تو یہ میرے خفیہ نمبر پر ڈائل کر کے صرف 3 بار ہیلو ہیلو بول دینا، تمہارا پیغام مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں اسی روز دوارکا سے احمد آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ چیونگم کی شکل میں 6 ٹائم بم پلاسٹک کے لفافے میں بند میری کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ میں سادوں والے لمبے گروے کرتے اور اسی رنگ کی کھدر کی دھوتی میں ملبوس تھا۔ فرق صرف اتنا پڑ گیا تھا کہ میرے بال پہلے کی طرح لمبے نہیں تھے، کیونکہ میں نے کیپٹن ہری ناتھ کا روپ دھرنے سے پہلے فوجیوں کی طرح بال کٹوا لیے تھے۔ اس کا علاج میں نے یہ کیا تھا کہ سر پر بھی گروے رنگ کا رومال باندھ لیا تھا۔ 3 دن بعد بھی دوارکا کی شہر میں خوف و ہراس کی فضا تھی۔ ریلوے اسٹیشن خالی تھا۔ میں دوپہر کے 3 بجے احمد آباد پہنچا۔ اسٹیشن پر انگریزی اور گجراتی کے اخباروں کی سرخیوں پر نظر ڈالی۔ دوارکا کی فورٹ کی تباہی پر ہر اخبار نے پولیس اور سیکورٹی کے نظام پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ قلعے کی تباہی کی تصویریں چھپی ہوئی تھیں۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور راہ کے احمد آباد والے ہیڈ کوارٹر کے چیف اور اپنے بے دام مرید گوکل داس پانڈے کے بنگلے پر آ گیا۔ خفیہ سروس والے تو وہاں پہلے ہی ادھر ادھر موجود تھے، لیکن اب بنگلے کے گیٹ پر ایک سنتری بھی پہرے پر کھڑا تھا۔ میں اندر جانے لگا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور مجھے کس سے ملنا ہے۔ میں نے سادھوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر کہا، ہری اوم بچہ، تم یہاں نئے ہو، اندر جا کر خبر کرو کہ گرو دیو سومناتھ کی یاترا سے واپس آ گئے ہیں۔ اس دوران مسٹر پانڈے کی اکلوتی حسین بیٹی مینا کشی اوپر والی منزل کے ٹیرس پر آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو گارڈ سے کہا، گورو جی کو اندر آنے دو۔ میں بنگلے میں داخل ہو گیا۔ مینا کشی میرے سواگت کو نیچے پہنچ چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، گورو جی، بڑی بپتان پڑی ہے، پتا جی کو دلی ہیڈ کوارٹر بلایا گیا ہے، یہاں پولیس کا سخت پہرا لگا ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، وہ کیوں بھلا؟ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے؟ میں مینا کشی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا اوپر والی منزل میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو نہیں پتا، دوارکا کی میں فوج کا جو ایمونیشن ڈمپ تھا، کشمیری کمانڈو نے اسے اڑا دیا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں بچا۔ پرائم منسٹر نے خود پتا جی کو نئی دلی طلب کر لیا ہے۔ میں اپنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مینا کشی میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور میرے گھٹنوں کو پکڑ کر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، گرو دیو بھگوان کے لیے میرے پتا جی کو بچا لیں، کہیں انہیں سزا نہ ہو جائے۔ سارا الزام ان پر لگایا جا رہا ہے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے کشمیری کمانڈوز کو دوارکا کی فورٹ تباہ کرنے کا موقع ملا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا، تم کیوں فکر کرتی ہو، بھگوان سب ٹھیک کر دے گا۔
तुम्हारे पिताजी का बाल भी बीका नहीं हो गया। मीनाकशी मेरे घुटनों पर सर रख कर सिसकियां भरने लगी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने पास सोफे पर बिठा लिया। जब तुम्हारे गुरुजी इस घर में हैं, तुम लोगों पर कोई आफत नहीं आएगी। मैं आज रात ही शिव जी महाराज का चिल्ला करता हूँ। मीनाकशी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी। गुरुजी सिर्फ आप ही हमारे घर को तबाही से बचा सकते हैं। मैंने मीनाकशी की ठोड़ी हाथ से ऊपर उठाते हुए कहा, जाओ मेरे लिए अपने हाथों से काफ़ी बना कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मीनाकशी काफ़ी तैयार करने नीचे अपने कमरे में चली गई। मैंने टेलीफोन में जो माइक्रोफोन लगाया हुआ था वो द्वारका के मिशन पर जाते हुए अपने सिगरेट लेटर वाले रेडियो ट्रांसमीटर के साथ दोनों को वज़न करने वाली मशीन के अंदर छुपा दिया था। वज़न करने वाली मशीन मेरे बाथरूम के बाहर होती थी, मगर अब किसी ने उसे उठाकर गुसल खाने के अंदर रख दिया था। मैं उठकर गुसल खाने में गया, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और वज़न करने वाली मशीन को नीचे से खोलने लगा। मैंने ये देखकर इत्मीनान का सांस लिया कि मेरा रेडियो ट्रांसमीटर और कमीज़ के बटन के साइज़ का माइक्रोफोन मशीन के अंदर मौजूद था। मैंने उसे वहीं रहने दिया। मशीन का ढकना लगाकर पेच कस दिया और मुंह धोकर बालों में कंघी फेरी। गेरवे रंग का रुमाल दोबारा सर पर बांधा और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से मीनाकशी की आवाज़ आई, गुरुदेव मैं आपके लिए कचौरियाँ बना रही हूँ, थोड़ी देर के लिए क्षमा कर दें। मैंने खुश होकर कहा, कोई बात नहीं बालकी, कोई बात नहीं। दूसरी मंजिल वाले कमरे की टेरेस वाले शीशे की दीवार के पर्दे गिरे हुए थे। मैंने उठकर एक तरफ से जरा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा। यहाँ से नीचे बंगले के गेट का मंजर साफ नजर आता था। मैंने देखा कि गेट के सामने कुछ फासले पर जो दरख्तों का झुंड था, उसके नीचे लकड़ी के बेंच पर दो आदमी बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी उनके करीब खड़ा था। जो आदमी खड़ा था उसने एक निगाह बंगले के ऊपर वाली मंजिल की तरफ डाली, फिर से अपने साथियों से कोई बात किया और दरख्तों की दूसरी तरफ जो रास्ता बाहर सड़क की तरफ जाता था उस तरफ चला गया। ये खुफिया पुलिस के आदमी थे जो अहमदाबाद की सीक्रेट पुलिस की तरफ से यहाँ तैनात किए गए थे और उसकी मिस्टर पांडे को खबर हो चुकी थी। उसे यही कहा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी की खातिर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन हकीकत ये थी कि वहाँ इस बात की निगरानी हो रही थी कि मिस्टर पांडे के बंगले पर कौन कौन उससे मुलाकात करने आता है। मडघाट के स्टेशन पर हमने जो असला से भरी हुई फौजी ट्रेन उड़ाई थी, इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी और मैं भी जब बाहर कहीं जाता था तो खुफिया सर्विस का एक आदमी बाकायदा मेरे पीछे लग जाता था। अगरचे मिस्टर पांडे ने इन लोगों को बताया हुआ था कि ये हमारे गुरुजी हैं और दिल्ली से यहाँ जैन मंदिरों की यात्रा करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन खुफिया पुलिस वालों को मेरी यात्रा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बराबर मेरी नकल व हरकत पर निगाह रखे हुए थे और द्वारका की फौज की तबाही के बाद तो सीक्रेट सर्विस वालों की सरगर्मियां तेज हो जाना यकीनी बात थी। मैंने भी नोट किया कि पहले दरख्तों के नीचे कोई बेंच नहीं होता था और आदमी भी एक ही बैठा रहता था। अब वहाँ तीन आदमी आ गए थे और एक आदमी मेरे कमरे पर गहरी निगाह डालने के बाद वहाँ से अभी अभी किसी जगह गया था। मुझे कुदरती तौर पर तशवीश ज़रूर हुई, लेकिन मैं अपने तौर पर मुतमईन था कि चूँकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है इसलिए मुझ पर हाथ नहीं डाला जा सकेगा। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ी गफलत का सबूत दिया था। मुझे यह भी जहन में रखना चाहिए था कि इस इलाके में हालात इंतहाई तशवीशनाक हद तक संगीन हो चुके थे। मडघाट पर फौजी मुनेशन की ट्रेन की तबाही के बाद द्वारका की मशहूर गोला बारूद के जखीरे का तबाह हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी, जबकि अहमदाबाद में पाकिस्तान दुश्मन तंजीम राह के चीफ को इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिल्ली भी तलब कर लिया हुआ था। लेकिन कहते हैं कि आदमी कितना ही अक्लमंद और होशियार क्यों न हो, ये उसकी फितरत में है कि कहीं उससे गलती या भूल ज़रूर हो जाती है। हालांकि हालात का तकाजा यही था कि मैं मिस्टर पांडे के बंगले से निकल जाता, लेकिन मैं इस ख्याल से वहाँ बैठा रहा कि शायद मुझे कोई और खुफिया इतलात मिल जाए, क्योंकि इन दिनों राह की खुफिया तंजीम की जानब से इंडिया गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तकरीबकारी का एक ख़तरनाक प्रोग्राम बनाया हुआ था। मैं पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे को शुरू होने से पहले ही तबाह कर देना चाहता था और उसके बारे में मुझे सबसे मुस्तनद इतलात मिस्टर पांडे के घर से ही मिल सकती थी। इस हकीकत की मैं एक बार फिर यहाँ वजाहत ज़रूरी समझता हूँ
کہ میں پاکستانی ضرور تھا، مگر مجھے پاکستان کی طرف سے انڈیا میں جاسوسی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ میں پاکستان سے کشمیری مجاہدین کی جد و جہد آزادی سے اپنی محبت اور اپنے والد صاحب کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے بارڈر کراس کر کے انڈیا میں داخل ہوا تھا۔ انڈیا میں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان دشمن راہ کی خفیہ تنظیم سرکاری سطح پر پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے منصوبے بنا رہی ہے، اور پاکستان میں اس کے ایجنٹوں نے تخریب کاری شروع بھی کر دی ہے۔ چنانچہ میں نے جہاد کشمیر میں شرکت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اس مشن کو بھی شامل کر لیا کہ انڈیا میں رہ کر میں بدنام زمانہ بھارتی راہ کے پاکستان کے خلاف منصوبوں کو برباد کرنے کی ہر طرح سے کوشش کروں گا، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لہٰذا میں اپنے ناظرین سے جو میری زندگی کی سچی داستان پڑھ رہے ہیں درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے انڈیا میں جاسوسی کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ میں یہ ساری جد و جہد اپنے طور پر کر رہا تھا۔ میری خفیہ سرگرمیوں کا پاکستان کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔